بولینگ آخر ہے کیا جو نوجوانوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ بولینگ، اس کے خطرناک نتائج اور اس سے بچاؤ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے کیمبل ٹاؤن ہاسپٹل کی ماہر نفسیات ڈاکٹر نگہت نسیم صاحبہ کو۔ ڈاکٹر نگہت نسیم صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلیم، کیا حال چال ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو افسانہ نگار اور شاعرہ کے طور پر تو جانتے ہیں، آج ہماری بات آپ سے بلینگ کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ بلینگ ہے کیا چیز اور کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ سلیم، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ایس بی ایس کی اور آپ کی بھی کہ آپ نے مجھے اس حساس موضوع کے لیے چنا کہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں۔ سب سے پہلے میں اپنے سڈنی اور میلبرن کے سامعین کو سلام کہنا چاہتی ہوں۔ بلنگ واقعی بہت ہی حساس موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ناروے میں 1970 میں ایک اسٹڈی، سائنٹیفک جس کو اسٹڈی کہتے ہیں، وہ ہوئی تھی جس میں پہلی دفعہ بلنگ کا لفظ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا۔ دیکھیے، بلنگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر دو لوگ ملوث ہیں، ایک تو جو بلنگ کر رہا ہے اور ایک جو بلنگ سہ رہا ہے، دو لوگ ہو گئے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص خامخواہ روک جمانا شروع کر دیتا ہے، اپنی عقل بازی میں آ جاتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، تشدد کرنے لگتا ہے، دنگا فساد ہے، بے جا روپ ڈالنا ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی موقع ہاتھ سے اس نے جانے نہیں دینا جس میں وہ دوسرے کو نیچا دکھا رہا ہے، اس کا منفی رویہ ہے، تنقید و طنز کرنا، یہ سب کچھ جس سے کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو اور وہ اس جسے کہتے ہیں نا پٹ ڈاؤن کرنا، وہ نیچا دکھانے کو جو ہے ہم بلنگ کہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آج کل کامن ہو گئی ہے، چونکہ اب سننے میں آ رہا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فن نیٹ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں بتایا کہ 10 میں سے ایک بچہ بلنگ کا شکار ہے۔ اب اگر آپ امریکہ کو دیکھیے تو سن 2002 کے اندر آپ نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ کتنی شوٹنگز کے مسئلے ہوئے تھے، آئے دن اسکولوں میں شوٹنگ ہوتی تھی۔ انہوں نے اس شوٹنگ کو بھی بلنگ کے کھاتے میں ڈالا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حال میں جو ابھی آپ نے اتنا افسوسناک واقعہ اپنے سامعین کو بتا رہے تھے کہ 9ویں جماعت کی لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 25 بچوں میں سے 15 بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ یہ آج کا گراف ہے، لندن کا، یو کے کا گراف ہے۔ اب بلنگ کے اثرات دیکھیے۔ سب سے پہلے اہم بات جو ہے نا، اس میں یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے سامعین جو مجھے سن رہے ہیں اس بات کو غور سے سنیں اور جہاں تک ہو سکے وہ آگے بڑھائیں اس بات کو کہ بلنگ کسی وقت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی جگہ پر ہو سکتی ہے، کسی کلچر، کسی مذہب، اس میں کوئی قید نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ اسکول، دفتر، گھر، کھیل کا میدان، جنگ کا میدان، ملکی سطح پہ، ہر سطح پہ جو ہے وہ آپ بلنگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آخر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلنگ کی بہت ساری قسمیں بھی ہوں گی پھر، ہے کہ نہیں؟ تو بلنگ کی قسموں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اسکول میں بلنگ ہوتی ہے، دفتروں کی بلنگ آ گئی، پولیٹیکل بلنگ ہے، پھر سائبر بلنگ ہے۔ ہاں، سائبر بلنگ آج کل جو ہے نا، یہ سائبر بلنگ کے بارے میں بہت سنتے ہیں ہم۔ جس سائبر بلنگ کے اندر آپ یہ دیکھیے جیسے کہ اس میں آپ کے نا انسٹنٹ میسیجز جو بھیجتے ہیں، SMS کے تھرو بھیجے جاتے ہیں، ای میل ہے، ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں۔ اور میں نے ابھی حال ہی میں ایک اسٹڈی کر رہی تھی، اس میں تو بتا رہی تھی کہ فیس بک میں یو کے کا ایک واقعہ وہ لکھا ہوا تھا کہ اس بچے نے خودکشی کر لی تھی، 13 سال کا وہ بچہ تھا، کہ سائبر بلنگ کا وہ بچہ شکار ہوا تھا کہ کوئی کانسٹنٹلی اس کو فیس بک پہ تھریٹ کر رہا تھا اور وہ بیچارہ اس کو سنبھال نہیں پایا تو وہ اس نے خودکشی کر لی۔ جی، وہ جس بچے کا میں ذکر کر رہا تھا اس کو بھی تقریباً میرا خیال ہے یہی وجہ تھی، یعنی سائبر بلنگ کی وجہ سے ہی تنگ آ کر اس نے خودکشی کی۔ جی، سائبر بلنگ بہت ہی زیادہ، چونکہ ان نون ہے نا، آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کون شخص ہے، وہ کیسے تھریٹ کرے گا، وہ کہاں سے آ جائے گا، وہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا۔ اس وجہ سے جو ہے نا زیادہ تر وہ ہراساں ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ دیکھیے کہ اس میں سب کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ آخر بلنگ کرتا کون ہے؟ جی، اور کیوں کرتا ہے؟ اور کیوں کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور یقین جانیے کہ بلنگ ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو کہ پاور گیم کھیلتا ہے۔ اچھا، کہ طاقتور کمزور پہ کرے گا، امیر غریب پہ کرے گا، مختلف مذہب کے لوگ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جن کی
جن کا ڈومیننٹ ریلیجن ہے وہ مائنورٹی ریلیجن کے اوپر کریں گے. اگر کوئی آپ نے دیکھا کوئی شخص بہت جوائنٹ قسم کا تو بچے اکثر ان سے ڈر جاتے ہیں, حالانکہ وہ نہیں کہ ایج کے ہوتے ہیں, وہ اس چیز کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ لوگ ایسا کرتے, نہیں, میں جسمانی سائز کی بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص جوائنٹ نظر آ رہا ہے تو لوگ بچے اسے ڈر جاتے ہیں, بڑے بھی ان سے ڈر جاتے ہیں. تو اکثر جو ہے یہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ عمر کا بہت روپ ہوتا ہے کہ جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو دبا لیتے ہیں, چھوٹوں کو مس یوز کر لیتے ہیں یا ان کو ہراساں کر دیتے ہیں, خوف زدہ کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو ڈومیننٹ رہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں بلنگ. اور جو وکٹم اگر آپ دیکھیں تو جی یہی میرا اگلا سوال تھا کہ یہ اس کا شکار بنتے کون لوگ ہیں, کون ہوتے ہیں جو وکٹم بن جاتے ہیں اس کا؟ دیکھیے جو وکٹم جو ہوتے ہیں نا وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ان کے اگر آپ ان کی ہسٹری لیں نا تو وہ گھروں سے بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم یعنی کہ جن کے اندر جو خود اعتمادی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ان کی فیملی ہے, ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, ان کا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے, وہ سب کچھ وہ کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن آپ اس میں جو سب سے اہم بات جو دیکھنے والی ہے, یاد رکھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں نیگلیجنس ہے. وہ کیسے, ہاں جی, ماں باپ اپنے بچوں کو اگنور کر رہے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ سلیم؟ کہ بہت اہم ایشو ہے کہ بچے اگنور ہو رہے ہیں. بچوں سے کوئی ماں باپ ان کو بٹھا کر آج کل پوچھ نہیں رہا ہے کہ تم اداس کیوں ہو, تم پریشان کیوں ہو, تمہارے یہ چوٹوں کے نشان کیسے ہیں, تم اسکول کیوں نہیں جانا چاہتے, تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو, تم راتوں کو اٹھ کے ڈر کے کیوں بیٹھ جاتے ہو. یہی میرا اگلا سوال بھی ہونا تھا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کیا کریں, وہ کیسے ان کو پتہ لگے کہ ان کا بچہ بلنگ کا شکار ہے, یا ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کا بچہ بلنگ کا شکار ہو ہی نہ سرے سے؟ اب دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو سب سمٹمز بتائے ہیں, جو میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بچہ کھا کیوں نہیں رہا, پہن کیوں نہیں رہا, اسکول کیوں ریفیوز کر رہا ہے, ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے اپنی گریڈنگ کے اندر, وہ پڑھائی میں نہیں آگے جا رہا, وہ کسی کھیل کے میدان میں جانا نہیں چاہتا, وہ ٹی وی انجوائے نہیں کر رہا, وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آخر کیوں نہیں کر رہا. تو ایک نئی تحقیق آئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ صرف 15 منٹ اسکول جو گوئنگ بچے ہیں صرف 15 منٹ اگر وہ بیٹھ جائیں اپنے بچوں کے ساتھ, صرف 15 منٹ بات کریں ان سے کہ اسکول میں کیا ہوا تھا, یا اسکول یا کھیل کے میدان میں کیا ہوا تھا, وہاں کیا ہوا تھا, وہاں کیا ہوا تھا, جہاں جہاں بچہ جاتا ہے تو وہ بچہ آپ کو بتا دے گا. اس لیے کہ بچہ انسیکیور ہے, بچے کے اندر احساس تحفظ نہیں رہا, وہ ان سیف خود کو محسوس کر رہا ہے, ماں باپ بھی اس سے نہیں پوچھ رہے ہیں, وہ خوف زدہ ہے, بتانے سے ڈر رہا ہے. چونکہ جو بلیڈ ہوتے ہیں نا, جو بلی کرنے والے ہوتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں اس کو کہ اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو ہم تمہیں وہ کر دیں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا ہاں یہ کہتے ہیں, وہ جو بلی کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں مار ڈالیں گے, ہم تمہیں یہ کر دیں گے, ہم تمہیں وہ کر دیں گے, اگر تم نے کسی کو بتایا, اگر تم نے پولیس کو بتایا, ماں باپ کو بتایا, ٹیچر کو بتایا, باس کو بتایا, پھر دیکھنا ہم تمہارا کیا حال کرتے ہیں. اور ہاں اچھا, اور یہ بھی تھریٹ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو. تو بچہ بیچارہ بہت انسیف ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنے پیرنٹس کو بتا دیا, ٹیچر کو بتا دیا, یا اپنی بڑی بہن بڑے بھائی کو بتا دیا تو میرے ساتھ وہ بھی پھنس جائیں گے. اب بچے کی سادگی دیکھیے, وہ خود پھنس جاتا ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتا ہے. اس لیے بیچارہ نہیں کہواتا وہ. تو ماں باپ کو جو ہے اپنے بچے کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے میں یہ پرابلمس ایک دم اچانک سے آ گئی ہیں, کیوں آ گئی ہیں. تو بیٹھ کے ان سے بات کریں. ایک بات سلیم اور میں کہنا چاہوں گی بلنگ کے زمرے میں, کہ جو پیرنٹس ہیں نا, مجھے ان سے بڑی شکایت رہتی ہے. چونکہ بچے میرے پاس آتے ہیں, میں انہیں دیکھتی ہوں تو وہ کمپیریزن بہت کرتے ہیں بچوں کا آپس میں. سیم ایج ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ ایک بچہ ہے, دوسری فیملی کا بچہ اسی ایج کا ہے لیکن وہ تھوڑا سا تیز ہے, تو وہ اسے کمپیئر کرتے ہیں کہ فلانا بچہ وہ تمہاری کلاس میں ہے یا تمہاری گریڈ میں ہے لیکن اس کے نمبر اچھے آ رہے ہیں. بچے کو نا ڈی مورلائز کر دیتے ہیں. اچھا, بچہ بیچارہ سہم جاتا ہے. It is also a type of bullying. It's emotional bullying.